بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دسمبر کے اوائل کی بات ہے کہ جب محکمہ اوقاف نے زبردستی میری تبدیلی شیخو پورے کے امیر محلے کی جامع مسجد میں ہیرا منڈی لاہور کی ایک پرانی مسجد میں کر دی۔ وجہ یہ تھی کہ میں نے قریبی علاقے کے ایک کونسلر کی مسجد کے لاؤڈ سپیکر پہ تعریف کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ شو میں قسمت کہ وہ کونسلر حکمہ اوقاف کے ایک بڑے افسر کا بھتیجا تھا۔ نتیجتاً میں لاہور شہر کے بدنام ترین علاقے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ بے شک کہنے کو میں مسجد کا امام جا رہا تھا، مگر علاقے کا بدنام ہونا اپنی جگہ۔ جو سنتا تھا ہنستا تھا یا پھر اظہار افسوس کرتا تھا۔ محکمے کے ایک کلرک نے تو حد ہی کر دی۔ تنخواہ کا ایک معاملہ حل کرانے میں اس کے پاس گیا تو میری پوسٹنگ کا سن کے ایک آنکھ دبا کر بولا، قبلہ مولوی صاحب، آپ کی تو گویا 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں تو گویا زمین میں 6 فٹ نیچے گڑ گیا۔ پھر اللہ بھلا کرے میری بیوی کا، جس نے مجھے تسلی دی اور سمجھایا کہ امامتی تو ہے کسی بھی مسجد میں صحیح، اور میرا کیا ہے، میں تو ویسے بھی گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتی، پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور پھر ہمارے کون سے کوئی بچے ہیں کہ ان کے بگڑنے کا ڈر ہوگا۔ بیوی کی بات سن کر تھوڑا دل کو اطمینان ہوا اور ہم نے سامان باندھنا شروع کیا۔ بچوں کا ذکر چھڑ ہی گیا ہے تو یہ بتاتا چلوں کہ شادی کے 22 سال گزرنے کے باوجود اللہ نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے محروم ہی رکھنا مناسب سمجھا تھا۔ خیر اب تو شکوہ شکایت بھی چھوڑ چکے تھے۔ دونوں میاں بیوی جب کسی کا بچہ دیکھ کر دل دکھتا تھا تو میں یاد الہی میں دل لگا لیتا اور بلی مانس کسی کونے کھردرے میں منہ دے کر کچھ آنسو بہا لیتی۔ سامان باندھ کر ہم دونوں میاں بیوی نے اللہ کا نام لیا اور لاہور جانے کے لیے ایک پرائیویٹ بس میں سوار ہو گئے۔ بادامی باغ اڈے پہ اترے اور ہیرا منڈی جانے کے لیے سواری کی تلاش شروع کی۔ ایک تانگے والے نے مجھے پتہ بتانے پر اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر برقع میں ملبوس عورت ساتھ دے کر 40 روپے کے حوض لے جانے کی حامی بھری۔ تانگا چلا تو کوچبان نے میری ناقص معلومات میں اضافہ یہ کر دیا کہ میاں جی جہاں آپ کو جانا ہے اسے ہیرا منڈی نہیں ٹی بی گلی کہتے ہیں۔ 15-20 منٹ میں ہم پہنچ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، شاید بازار کھلنے کا وقت نہیں تھا۔ دیکھنے میں تو عام سا محلہ تھا، وہی ٹوٹی پھوٹی گلیاں، میلے کرتوں کے غلیظ دامن سے ناک پوچھنے والے ننگ تڑک بچے، نالیوں میں کالا پانی اور کوڑے کے ڈھیروں سے منڈلاتی بے حساب مکھیاں، سبزیاں پھلوں کے ٹھیلے والے اور ان سے بحث کرتی لڑکیوں سے اد بر لڑکی عورتیں۔ فرق تھا تو صرف اتنا کہ پان سگریٹ اور پھول والوں کی دکانیں کچھ زیادہ تھیں۔ دکانیں تو بند تھیں مگر ان کے پرانے بورڈ اصل کاروبار کی خبر دے رہے تھے۔ مسجد کے سامنے تانگا کیا رکا مانو محلے والوں کی عید ہوگی۔ پتہ نہیں کن کن کونے کھردوں سے بچے اور عورتیں نکل کر جمع ہونے لگے۔ ملی جلی آوازوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ اب یہ نیا مولوی آیا ہے، بیوی بھی ساتھ ہے، پچھلے والے سے تو بہتر ہی ہوگا، کیا پتہ۔ لگتا ہے بہن مرد کا کیا اعتبار۔ ہاں صحیح کہتی ہے تو، داڑھی والا مرد تو اور بھی خطرناک۔ عجیب طوفانی بدتمیزی تھا۔ مکالموں اور فکروں سے یہ معلوم پڑتا تھا کہ جیسے طوائفوں کے محلے میں مولوی نہیں، شرفا کے محلے میں کوئی طوائف وارد ہوئی ہو۔ اس سے پہلے کہ میرے ضبط کا پیمانہ لیبرس ہوتا، خدا خوش رکھے غلام شبیر کو جو مولوی صاحب کرتا دوڑا آیا اور ہجوم کو وہاں سے بھگا دیا۔ پتہ چلا کہ مسجد کا خادم ہے اور عرصہ 25 سال سے اپنے فرائض نہایت محنت اور دیانتداری سے ادا کر رہا تھا۔ بھائی طبیعت خوش ہو گئی اس سے مل کے۔ دبلا پتلا پکی عمر کا مرد، لمبی سفید داڑھی، صاف ستھرا سفید پاجامہ کرتا، کندھے پہ 4 کھانے والا سرخ و سفید انگوچھا، پیشانی پہ مرحاب کا کالا نشان اور سر پہ سفید ٹوپی اور نیچے نگاہیں۔ سادہ اور نیک آدمی اور منہ پہ شکایت کا ایک لفظ نہیں۔ بوڑھا آدمی تھا مگر کمال کا حوصلہ اور ہمت رکھتا تھا۔ سامان سنبھالتے اور گھر کو ٹھیک کرتے ہفتہ 10 دن لگ گئے۔ گھر کیا تھا، 2 کمروں کا کوارٹر تھا، مسجد سے متصل ایک چھوٹا سا باورچی خانہ، ایک اس سے بھی چھوٹا غسل خانہ اور بیت الخلاء ایک ننھا مناسا صحن۔ بہرحال ہم میاں بیوی کو بڑا گھر کس لیے چاہیے تھا، بہت تھا ہمارے لیے، بس ارد گرد کی عمارتیں اونچی ہونے کی وجہ سے تاریخ بہت تھی۔ دن 12 بجے بھی شام کا سا اندھیرا چھایا رہتا تھا۔ گھر ٹھیک کرنے میں غلام شبیر نے بہت ہاتھ بٹایا، صفائی کرنے سے دیواریں چونا کرنے تک،
تھوڑا قریبنے میں پتہ چلا کہ یہاں آنے والے ہر امام مسجد کے ساتھ غلام شبیر گھر کا کام بھی کرتا تھا، بس تنخواہ کے نام پہ غریب 2 وقت کا کھانا مانگتا تھا اور رات کو مسجد میں ہی سو جاتا تھا۔ یوں اس کو رہنے کی جگہ مل جاتی تھی اور مسجد کی حفاظت بھی ہو جاتی تھی۔ ایک بار جب سے میں آیا تھا دماغ میں کھٹک رہی تھی، سو ایک دن غلام شبیر سے پوچھ ہی لیا، میاں یہ تو بتاؤ کہ پچھلے امام مسجد کے ساتھ کیا ماجرا گزرا؟ وہ تھوڑا ہچکچایا اور پھر ایک طرف لے گیا کہ بیگم کے کان میں آواز نہ پڑے۔ میاں جی اب کیا بتاؤں آپ کو، جوان آدمی تھے اور غیر شادی شدہ بھی، محلے میں بھلا حسن کی کیا کمی ہے، بس دل آ گیا ایک لڑکی پہ۔ لڑکی کی دلال بھلا کہاں جانے دیتے تھے، سونے کی چڑیا کو پہلے تو انہوں نے مولانا کو سمجھانے بجانے کی کوشش کی، پھر ڈرایا دھمکایا، لیکن مولانا نہیں مانے۔ ایک رات لڑکی کو بھگا لے جانے کی کوشش کی، بادامی باغ اڈے پر ہی پکڑے گئے۔ ظالموں نے اتنا مارا پیٹا کہ مولانا جان سے گئے۔ غلام شبیر نے نہایت افسوس کے ساتھ ساری کہانی سنائی۔ پولیس وغیرہ قاتل پکڑے نہیں گئے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ غلام شبیر ہنسنے لگا، کمال کرتے ہیں آپ بھی میاں جی، پولیس بھلا ان لوگوں کے چکروں میں کہاں پڑتی ہے، بس اپنا بتہ وصول کیا اور غائب۔ اور ویسے بھی کوتوال سب خود اس لڑکی کے عاشقوں میں شامل تھے۔ لا حول ولا قوت، کہاں اس جہنم میں پھنس گئے۔ میں یہ سب سن کر سخت پریشان ہوا۔ آپ کیوں فکر کرتے ہیں میاں جی، بس چپ کر کے نماز پڑھیں اور پڑھائیں۔ دن کے وقت کچھ بچے آ جایا کریں گے، ان کو قرآن پڑھا دیں، باقی بس اپنے کام سے کام رکھیں گے تو کوئی تنگ نہیں کرتا یہاں، بلکہ مسجد کا امام اچھا ہو تو گناہوں کی اس بستی میں لوگ صرف عزت کرتے ہیں۔ غلام شبیر نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا تو میری جان میں جان آئی۔ انہی شروع کے ایام میں ایک واقعہ اور ہوا۔ پہلے دن ہی دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو دروازے پہ کسی نے دستک دی۔ غلام شبیر نے جا کے دروازہ کھولا اور پھر ایک کھانے کی ڈھکی تشتری لے کے اندر آ گیا۔ میری سوالیہ نگاہوں کے جواب میں کہنے لگا، نورا نے کھانا بھیجوایا ہے، پڑوس میں رہتی ہے۔ میں کچھ نہ بولا اور نہ ہی مجھے کوئی شک گزرا، سوچا ہوگی کوئی اللہ کی بندی، اور پھر امام مسجد کے گھر کا پوچھا کا چولہا تو ویسے بھی کم ہی جلتا ہے۔ بہرحال جب اگلے 2 دن بھی یہی معمول رہا تو میں نے سوچا کہ یہ کون ہے جو بغیر کوئی احسان جتائے احسان کیے جا رہی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں ہی تھا کہ جب غلام شبیر کو آواز دے کے بلایا اور پوچھا، میاں غلام شبیر یہ نورا کہاں رہتی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میری گھر والی جا کر اس کا شکریہ ادا کرے۔ غلام شبیر کے تو احسان خدا ہو گئے۔ یہ سن کر، میاں جی بی بی نہیں جا سکتی؟ جی ہاں۔ میں نے حیرانگی سے مزید استغفار کیا تو گویا غلام شبیر نے پہاڑی توڑ دیا میرے سر پہ۔ میاں جی اس کا پورا نام تو پتہ نہیں کیا ہے، مگر سب اس کو نورا کنجری کے نام سے جانتے ہیں۔ پیشہ کرتی ہے جی۔ پیشہ کرتی ہے یعنی کہ طوائف ہے، اور تم ہمیں اس کے ہاتھ کا کھانا کھلاتے رہو؟ استغفر اللہ۔ غلام شبیر کچھ شرمسار ہو اور میرا غصہ دیکھ کر تھوڑی دیر بعد ہمت کر کے بولا، میاں جی یہاں تو سب ایسے ہی لوگ رہتے ہیں، ان کے ہاتھ کا نہیں کھائیں گے تو مستقل چولہا جلانا پڑے گا، جو آپ کی تنخواہ میں ممکن نہیں۔ کہ سن کر میرا غصہ اور تیز ہو گیا۔ ہم شریف لوگ ہیں غلام شبیر، بھوکے مر جائیں گے مگر طوائف کے گھر کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ میرے تیور دیکھ کر غلام شبیر کچھ نہ بولا، مگر اس دن کے بعد سے نورا کے گھر سے کھانا کبھی نہ آیا۔ جس مسجد کا میں امام تھا، عجیب بات یہ تھی کہ اس کا کوئی نام نہیں تھا، بس بی بی مسجد کے نام سے مشہور تھی۔ ایک دن میں نے غلام شبیر سے پوچھا کہ میاں نام کیا ہے اس مسجد کا؟ وہ ہنس کر بولا، میاں اللہ جی کے گھر کا کیا نام، پھر بھی کوئی تو نام ہوگا، سب مسجدوں کا ہوتا ہے۔ میں کچھ کسیانہ ہو کے بولا، بس میاں جی بہت نام رکھے، جس فرقے کا مولوی آتا ہے پچھلا نام تبدیل کر کے نیا رکھ دیتا ہے، آپ بھی کوئی اچھا سا نام رکھ دیں۔ وہ سر کھجاتا ہوا بولا، میں سوچ میں پڑ گیا، گناہوں کی اس بستی میں اس واحد مسجد کا کیا نام رکھا جائے؟ کیا نام رکھا جائے مسجد کا؟ ہاں، موتی مسجد ٹھیک رہے گا۔ گناہوں کے کیچڑ میں چمکتا پاک صاف موتی۔ دل ہی دل میں نے مسجد کے نام کا فیصلہ اور اپنی پسند کو داد دیتا اندر کی جانب بڑھ گیا، جہاں بیوی کھانا لگائے میری منتظر تھی۔ اب بات ہو جائے قرآن پڑھنے والے بچوں کی۔
تعداد میں 11 تھے اور سب کے سب لڑکے، ملی جلی عمروں کے 5 سے 11-12 سال کی عمر کے، تھوڑے شرارتی ضرور تھے مگر اچھے بچے تھے، نہا دھو کے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کے آتے تھے، 2 گھنٹے سپارہ پڑھتے تھے اور پھر باہر گلی میں کھیلنے نکل جاتے۔ کون تھے، کس کی اولاد تھے، نہ میں نے کبھی پوچھا نہ کسی نے بتایا، لیکن پھر ایک دن غضب ہو گیا۔ قرآن پڑھنے والے بچوں میں ایک بچہ نبیل تھا، یوں تو اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن بس تھوڑا زیادہ شرارتی تھا، تلاوت میں دل نہیں لگتا تھا، بس آگے پیچھے ہلتا رہتا اور کھیلنے کے انتظار میں رہتا۔ میں بھی درگزر سے کام لیتا کہ چلو بچہ ہے، لیکن ایک دن ضبط کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس دن صبح ہی سے میرے سر میں عجیب درد تھا، غلام شبیر سے مالش کروائی، پیناڈول کی 2 گولیاں کھائی، مگر درد زوراور بیل کی مانند سر میں چنگاڑتا رہا۔ درد کے باوجود اور غلام شبیر کے بہت منع کرنے پر بھی میں نے بچوں کا ناغہ نہیں کیا۔ نبیل بھی اس دن معمول سے کچھ زیادہ ہی شرارتیں کر رہا تھا، کبھی ایک کو چھیڑ کبھی دوسرے کو۔ جب اس کی حرکتیں حد سے بڑھ گئی تو یکایک میرے دماغ پر غصے کا بھوت سوار ہو گیا اور میں نے پاس رکھی لکڑی کی رحل اٹھا کر نبیل کے سر پر دے ماری۔ میں نے نشانہ تو کمر کا لیا تھا، مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ رحل بچے کی پیشانی پر جا لگی۔ خون بہتا دیکھ کر مجھے میرے سر کا درد بھول گیا اور میں نے گھبرا کر غلام شبیر کو آواز دی۔ وہ غریب بھاگا ہوا آیا اور بچے کو اٹھا کے ساتھ والے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ خدا کا شکر ہوا کہ چوٹ گہری نہیں لگی تھی، مرہم پٹی سے کام چل گیا اور ٹانکے لگے تھے۔ خیر، باقی بچوں کو فارغ کر کے مسجد کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ چادر میں لپٹی ایک عورت نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ عورت دہلیز پر کھڑی مسجد کے دروازے سے لپٹی رو رہی تھی۔ 40-45 کا سن ہوگا، معمولی شکل صورت، سانولا رنگ اور چہرے پہ پرانی کیچڑ کے گہرے داغ، آنسوؤں میں ڈوبی آنکھیں اور گالوں پر بہتا کالا سرما۔ زیور کے نام پہ کانوں پہ لٹکی سونے کی ہلکی سی بالیاں اور ناک میں چمکتا سستا سرخ رنگ کا لونگ۔ چادر بھی سستی مگر صاف ستھری اور پاؤں میں ہوائی چپل۔ کیا بات ہے بیوی، کون ہو تم؟ میں نے حیرانگی سے اس سے پوچھا۔ میں نورا ہوں مولوی صاحب، اس نے چادر کے پلو سے ناک پوچھتے ہوئے کہا۔ نورا کنجری، میرے تو گویا پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے ادھر ادھر غلام شبیر کی تلاش میں نظریں دوڑائی، مگر وہ تو نبیل کی مرہم پٹی کرا کے اس کو اس کے گھر کے چھوڑنے کے بہانے نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ جی نورا کنجری، اس نے نظریں جھکائے اپنے نام کا اقرار کیا۔ مجھے کچھ دیر کے لیے اپنے منہ سے نکلنے والی اس کی گالی جیسے عرفیت پہ شرمندگی ہوئی، مگر پھر خیال آیا کہ وہ طوائف تھی اور اپنی بری شہرت کی ذمہ دار شرمندگی اس کو ہونی چاہیے تھی، مجھے نہیں۔ پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ میری موتی جیسی مسجد میں اس طوائف کا ناپاک وجود کسی غلاظت سے کم نہیں تھا۔ باہر نکل کے کھڑی ہو، مسجد کو گندہ نہ کر بیوی، میں نے نفرت سے باہر گلی کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے کچھ اس حیرانگی سے آنکھ اٹھا کے میری طرف دیکھا کہ جیسے اسے مجھ سے اس طرح کے رویے کی امید نہ تھی۔ ڈبڈبائی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کسی انکئی فریاد کی لو بڑکی، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے آنسوؤں کے پانی میں احتجاج کے ارادے کو غرق کیا اور وہ بغیر کوئی اور بات کیے چلی گئی۔ میں نے بھی نہ روکا کہ پتہ نہیں کس ارادے سے آئی تھی۔ اتنی دیر میں غلام شبیر پہنچ گیا۔ کون تھی میاں جی، کیا چاہتی تھی؟ غالباً اس نے عورت کو تو دیکھ لیا تھا مگر دور سے شکل نہیں پہچان پایا تھا۔ نورا تھی، پتہ نہیں کیوں آئی تھی، مگر میں نے بھی وہ ڈانٹ پلائی کہ آئندہ اس پاک جگہ کا رخ نہیں کرے گی۔ میں نے داد طلب نظروں سے غلام شبیر کی طرف دیکھا، مگر اس کے چہرے پر ستائش کی جگہ افسوس نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ وہ بیچاری دکھوں کی ماری اپنے بچے کا گلہ کرنے آئی تھی میاں جی، نبیل کی ماں ہے، بچے کی چوٹ برداشت نہیں کر سکی اور آپ نے اس غریب کو ڈانٹ دیا۔ غلام شبیر نے نورا کی وکالت کرتے ہوئے کہا۔ تو نبیل نورا کا بیٹا ہے، ایسی حرکتیں کرے گا تو سزا تو ملے گی، جیسی ماں ویسا بیٹا۔ میں نے اپنی شرمندگی کو بےہودگی سے چھپانے کی کوشش کی۔ ایک لمحے کو خیال بھی آیا کہ بچہ تو معصوم ہے، پھر میں نے زیادتی بھی کی تھی، مگر پھر اپنے استاد ہونے کا خیال آیا تو سوچا کہ بچے کی بھلائی کے لیے تو مارا ہے، کیا ہوا؟ اور پھر ایک طوائف کو کیا حق حاصل ہے کہ مسجد کے امام سے شکایت کرے؟ کتنے بچے ہیں نورا کے؟ میں نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ مسجد میں پڑھنے والے سب بچے نورا کے ہیں میاں جی، اس کے علاوہ ایک گود کا بچہ بھی ہے، بس اس محلے میں صرف نورا ہی اپنے بچوں کو مسجد بھیجتی ہے، باقی سب لوگوں کے بچے تو آوارہ پھرتے ہیں۔ غلام شبیر کی آواز میں پھر
پھر نورا کی وکالت گونج رہی تھی۔ میں نے بنا کر جواب دینے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ کوتوال صاحب کی گاڑی سامنے آ کے رکی۔ خود تو پتہ نہیں کیسا آدمی تھا، مگر بیوی بہت نیک تھی۔ ہر دوسرے تیسرے روز خدا ختم کے نام پر کچھ نہ کچھ میٹھا بھجوا دیتی تھی۔ اس دن بھی کوتوال کا اردلی جلیبیاں دینے آیا تھا۔ گرما گرم جلیبیوں کے اشتہار انگیز مہک نے میرا سارا غصہ ٹھنڈا کر دیا اور نورا کی بات آئی گئی ہو گئی۔ یہ نبیل کو مار پڑنے کے کچھ دنوں بعد کا ذکر ہے۔ عشاء پڑھا کے میں غلام شبیر سے ایک شرعی معاملے پر بحث میں الجھ گیا تو گھر جاتے کافی دیر ہو گئی۔ مسجد سے باہر نکلے تو بازار کی رونق شروع تھی۔ بالکونیوں پر جلجلاتے پردے لہرا رہے تھے اور کوٹھیوں سے ہارمونیم کے سر اور طبلوں کے تھاپ کی آواز پر گونج رہی تھی۔ پان، سگریٹ اور پھولوں کی دکانوں پر بھی دھیرے دھیرے رش پڑ رہا تھا۔ اچانک میری نظر نورا کے گھر کے دروازے پر جا پڑی۔ وہ باہر ہی کھڑی تھی اور ہر آتے جاتے مرد سے ٹھٹھے مار مار کر گپے لگا رہی تھی۔ آج کو اس کا روپ ہی دوسرا تھا۔ گلابی رنگ کا چست سوٹ، پاؤں میں سرخ گھگھرا، ننگے سر پہ اونچا جوڑے پہ پروئے موتیوں کے پھول، مہک سے لدا چہرہ، گہری شوخ لپسٹک، آنکھوں میں مسکارا اور مسکارے کی اوٹ سے جھانکتی ننگی داڑھ۔ لا حول ولا قوت۔ میں نے تنزیہ نگاہوں سے غلام شبیر کی جنم دیکھا اور آخر وہ نورا کا وکیل جو تھا۔ چھوڑیے میاں جی، عورت غریب ہے اور دنیا بڑی ظالم۔ میں نے گویا بات کو ٹالنے کی کوشش کی، مگر میں اتنی آسانی سے جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ یہ بتاؤ میاں، جب اس کے گاہک آتے ہیں تو کیا بچوں کے سامنے ہی؟ میں نے مہنی خیز انداز میں اپنا سوال ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ میاں جی، ایک تو اس کے بچے صبح اسکول جاتے ہیں اور اس لیے رات کو جلدی سو جاتے ہیں، دوسرا مہمانوں کے لیے باہر صحن میں کمرہ الگ رکھا ہے۔ غلام شبیر نے ناگوار سے لہجے میں جواب دیا۔ استغفر اللہ۔ میں نے گفتگو کا سلسلہ وہیں ختم کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ غلام شبیر کے لہجے سے جھانکتی ناگواری کا رخ نورا کی جانب نہیں تھا۔ اور اس کے بعد نورا کا ذکر میرے سامنے تب ہوا جن دنوں میں اپنے اور زوجہ کے لیے حج بیت اللہ کی غرض سے کاغذات بنوا رہا تھا۔ اس غریب کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اور میں اللہ اور اس کے نبی پاک کی خدمت میں پیش ہوں اور اولاد کی دعا کریں۔ میرا بھی من تھا کہ کسی بہانے سے مکے مدینے کی زیارت ہو جائے، نام کے ساتھ حاجی لگا ہو تو شاید محکمے والے کسی اچھی جگہ تبدیلی کر دیں۔ زوجہ کا ایک بھانجا انہی دنوں وزارت مذہبی امور میں کلرک تھا۔ اس کی وساطت سے درخواست کی قبولی کی کامل امید تھی۔ کاغذات فائل میں اکٹھے کیے گئے کہ غلام شبیر ہاتھ میں کچھ اور کاغذات اٹھائے پہنچ گیا۔ میاں جی، ایک کام تھا آپ سے، اجازت دے تو عرض کر دوں؟ اس نے ہچکچاتے کہا۔ ہاں میاں، کیوں نہیں، کیا بات ہے؟ میں نے داڑھی کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے اس کو بیٹھنے کا ارادہ کیا۔ میاں جی، آپ کی تو وزارت میں واقفیت ہے، ایک اور حج کی درخواست بھی جمع کرا دیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے کاغذات میری جانب بڑھائے۔ دیکھو میاں غلام شبیر، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں گھر بر تمہارے ذمے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور پھر تمہارے پاس حج کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے کچھ برہمنی سے پوچھا۔ نہیں میاں جی، آپ غلط سمجھے، یہ میری درخواست نہیں ہے، نورا کی ہے، اس نے سہم کر کہا۔ کیا؟ میاں ہوش میں تو ہو؟ نورا اب مکے مدینے جائے گی، اور وہ بھی اپنی ناپاک پیشے کی رقم سے؟ توبہ توبہ، میرے تو جیسے تن بتن میں آگ لگ گئی یہ واہیات بات سن کر۔ میاں جی، طوائف ہے پر مسلمان بھی تو ہے، اور وہ تو اللہ کا گھر ہے، وہ جس کو بلانا چاہے بلا لے، اس کے لیے سب ایک برابر ہیں۔ اپنی طرف سے غلام شبیر نے بڑی گہری بات کی۔ اچھا، اللہ جس کو بلانا چاہے بلا لے، واہ میاں واہ، تو پھر میں درخواست کیوں جمع کرواؤں؟ نورا سے کہو کہ سیدھا اللہ تعالیٰ کو ہی بھیج دے، میں نے غصے سے کہا اور اندر کمرے میں چلا گیا۔ زوجہ کا بھانجا برخوردار نکلا اور اللہ کے فضل و کرم سے میری اور زوجہ کی درخواست قبول ہو گئی۔ ٹکٹ کے پیسے کم پڑے تو اس بلی لوگ کے جہیز کے زیور کام آ گئے۔ اللہ کا نام لے کر ہم روانہ ہو گئے۔ احرام باندھا، گویا عمر بھر کے گناہ اتار کے ایک طرف رکھ دیے۔ اللہ کا گھر دیکھا اور نظر بھر کر دیکھا۔ فرائض پورے کرتے کرتے رمی کا دن آ گیا۔ بہت رش تھا، ہزاروں لاکھوں لوگ ایک ٹھاٹھے مارتا سفید رنگ کا سمندر، گرمی بھی بہت تھی۔ میرا تو دم گھٹنا شروع ہو گیا۔ زوجہ بیچاری کی حالت بھی غیر ہوتی جا رہی تھی۔ اوپر سے غضب کچھ یہ ہوا کہ میرے ہاتھ سے اس غریب کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ ہاتھ کیا چھوٹا، لوگوں کا ایک ریلا مجھے رگڑتا ہوا پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گیا۔
عجب حالات تھے، کسی کو دوسرے کا خیال نہیں تھا، ہر کوئی بس اپنی جان بچانے کے چکر میں تھا۔ میں نے بھی لاکھ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر پیر رپٹ ہی گیا۔ میں نیچے کیا گرا، ایک عذاب نازل ہو گیا۔ ایک نے میرے پیٹ پر پیر رکھا تو دوسرے نے میرے سر کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر ماری۔ موت میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ میں نے کلمہ پڑھا اور آنکھیں بند بھی کی تھی کہ کسی اللہ کے بندے نے میرا دایاں ہاتھ پکڑ کے کھینچا اور مجھے سہارا دے کر کھڑا کر دیا۔ میں نے سانس درست کی اور اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کی طرف نگاہ کی تو مانو ایک لمحے کے لیے تو بجلی ہی گر گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میرا ہاتھ مضبوطی سے تھامے نورا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ یہ ناپاک عورت یہاں کیسے آ گئی؟ اس کے حج کی درخواست کس نے اور کب منظور کی؟ میں نے ہاتھ چھڑانے کی بہت کوشش کی مگر کہاں صاحب، ایک آئینی گرفت تیغ بھی نہیں چھڑا سکا۔ وہ مجھے اپنے پیچھے کھینچتی ہوئی ایک طرف لے گئی، اس طرف کچھ عورتیں اکٹھی تھیں۔ اچانک میری نظر زوجہ پر پڑی جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بے تاب نگاہوں سے مجمع ٹٹول رہی تھی۔ ہماری نظریں ملے تو سب کلف بھول گئی۔ میں دوڑ کر اس تک پہنچا اور آنسو پونچھے، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ کچھ ہو جاتا تو؟ پریشانی سے الفاظ اس کے گلے میں اٹک رہے تھے۔ بس کیا بتاؤں، آج مرتے مرتے بچاؤں، جانے کون سی نیکی کام آ گئی۔ میں تو پاؤں تلے روندا جا چکا تھا اگر نورا نہیں بچاتی۔ میں نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا، نورا، ہماری پڑوسن نورا، وہ یہاں کہاں آ گئی؟ آپ نے کسی اور کو دیکھا ہوگا، اس نے حیرانگی سے کہا۔ ارے نہیں، نورا ہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر نورا کی تلاش میں نظریں دوڑائی مگر وہ تو نہ جانے کب کی جا چکی تھی۔ بعد میں بھی اس کو بہت ڈھونڈا مگر اتنے جمے وفیر میں کہاں کوئی ملتا ہے۔ خدا خدا کر کے حج پورا ہوا اور ہم دونوں میاں بیوی وطن واپس روانہ ہوئے۔ لاہور ایئرپورٹ پر غلام شبیر پھولوں کے ہاروں سمیت استقبال کو آیا ہوا تھا۔ بہت مبارک بات جی، بہت مبارک میاں جی، بلکہ اب تو میں آپ کو حاجی صاحب کہا کروں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہم دونوں کو مبارک دی تو میری گردن حاجی صاحب کا لقب سن کر اکڑ گئی۔ میں نے خوشی سے سرشار ہوتے ہوئے اس کے کندھے پہ تھپکی دی اور سامان اٹھانے کا اشارہ کیا۔ ٹیکسی میں بیٹھے میں نے مسجد اور گھر کی خیریت دریافت کی تو نورا کا خیال آ گیا۔ میاں غلام شبیر، نورا کی سناؤ۔ میرا اشارہ اس کی حج کی درخواست کے بارے میں تھا۔ اس بیچاری کی کیا سناؤ میاں جی، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے حیرانگی سے میری جانب دیکھا۔ بس ملاقات ہوئی تھی مکہ شریف میں۔ میں نے اس کے لہجے میں چھپی اداسی کو اپنی غلط فہمی سمجھا۔ مکہ شریف میں ملاقات ہوئی تھی؟ مذاق نہ کریں میاں جی، نورا تو آپ کے جانے کے اگلے ہی دن قتل ہو گئی تھی۔ اس نے گویا میرے سر پر بام پھوڑا۔ قتل ہو گئی تھی؟ میں نے اچمے سے پوچھا۔ جی میاں جی، بیچاری نے حج کے لیے پیسے جوڑ رکھے تھے، اس رات کوئی گاہک آیا اور پیسوں کے پیچھے قتل کر دیا غریب کو۔ ہمیں تو صبح کو پتہ چلا جب اس کے بچوں نے اس کی لاش دیکھی، شور مچایا تو سب اکٹھے ہوئے، پولیس والے بھی پہنچ گئے، اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے۔ ابھی کل ہی میں نے مردہ خانے سے میت لے کے آیا ہوں، آج صبح ہی تدفین کی اس کی۔ غلام شبیر کی آواز آنسوؤں میں بھیگ رہی تھی۔ قتل کا کچھ پتہ چلا؟ میں ابھی بھی حیرانگی کے گرفت میں تھا۔ پولیس کے پاس اتنا وقت کہاں میاں جی کہ طوائفوں کے قاتلوں کو ڈھونڈتے۔ اس بیچاری کی تو نماز جنازہ میں بھی بس 3 افراد ہیں، میں اور 2 گھورکر۔ اس نے افسوس سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، اور اس کے بچے، اس کا کیا بنا؟ میں نے اپنی آنکھوں میں امڑتی نمی پوچھتے ہوئے دریافت کیا۔ نورا کے بچے نہیں ہیں میاں جی، غلام شبیر نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ طوائفوں کے محلے میں جب کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو زیادہ تر اسے راتوں رات اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ سب ایسے ہی بچے تھے۔ نورا سب جانتی تھی کہ کس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، بس لڑکا ہوتا تو اٹھا کر اپنے گھر لے آتی۔ کہنے کو تو طوائف تھی میاں جی، مگر میں گواہ ہوں، غریب جتنا بھی کماتی بچوں پہ خرچ کر دیتی، بس تھوڑے بہت الگ کر کے حج پہ جانے کے لیے جمع کر رکھے تھے، وہ بھی اس کا قاتل لوٹ کر لے گیا۔ یہ بتاؤ غلام شبیر، جب میں نے اس کی درخواست جمع کرانے سے انکار کیا تھا تو اس نے کیا کہا؟ مجھ پہ حقیقتوں کے در کھلنا شروع ہو گئے تھے۔ بس میاں جی کیا کہتی بیچاری، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آسمان کی جانب ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگی، بس تو ہی اس کنجری کو بلا لے تو بلا لے، مجھ پر تو پوچھو گڑھوں پانی پڑ گیا۔ تحسب کی ایک اندھی چل رہی تھی، ہوا کے دوش میری خطائیں اڑا رہی تھی، گناہوں کی مٹی چل رہی تھی اور میری آنکھیں اندھیائی جا رہی تھی۔ آپ کیوں روتے ہیں میاں جی؟ آپ تو ناپاک کہتے تھے نا اس کو؟
غلام شبیر نے حیرانگی سے میرے آنسو سے تر داڑھی دیکھتے ہوئے کہا، کیا کہوں غلام شبیر، کیوں روتا ہوں؟ وہ ناپاک نہیں تھی، ناپاک تو ہم ہیں جو دوسروں کی ناپاکی کا فیصلہ کرتے پھرتے ہیں۔ نورا تو اللہ کی بندی تھی، اللہ نے اپنے گھر بلا لیا۔ میری ندامت بھری ہچکیاں بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اور غلام شبیر نہ سمجھتے ہوئے مجھے تسلی دیتا رہا۔ ٹیکسی محلے میں داخل ہوئی اور مسجد کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اترا ہی تھا کہ نورا کے دروازے پہ نظر پڑی۔ ایک ہجوم اکٹھا تھا وہاں۔ کیا بات ہے غلام شبیر، لوگ اب کیوں اکٹھے ہیں؟ میاں جی، میرے خیال میں پولیس والے ایڈی سینٹر والوں کو لے کر آئے ہیں۔ وہ لوگ بچوں کو لے جائیں گے اور ان غریبوں کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ غلام شبیر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میں نے زوجہ کا ہاتھ پکڑا اور غلام شبیر کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے نورا کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کہاں چلے میاں جی؟ غلام شبیر نے حیرانگی سے پوچھا۔ نورا کے بچوں کو لینے جا رہا ہوں، آج سے وہ میرے بچے ہیں۔ اور ہاں، مسجد کا نام میں نے سوچ لیا، آج سے اس مسجد کا نام ہے نور مسجد۔